السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا، بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ سہیلی نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں؟ لفظوں کا یہ زہریلا بم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں غلط و پیچاں چھوڑ کر چلتی بنی۔ تھوڑی دیر بعد ظہر کے وقت اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا منہ لٹکا ہوا پایا۔ پھر دونوں کا جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو لعنت بھیجی، مار پیٹ ہوئی، شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ جانتے ہیں پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس فضول جملے سے جو اس کی عیادت کرنے آئی سہیلی نے کہا تھا۔ اس طرح زید نے حامد سے پوچھا، تم کہاں کام کرتے ہو؟ حامد، فلاں دکان میں۔ ماہانہ کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ حامد، 18,000 روپے۔ زید، 18,000 روپے بس؟ تمہاری زندگی کیسے کٹتی ہے اتنے پیسوں میں؟ حامد گہری سانس کھینچتے ہوئے، بس یار کیا بتاؤں۔ میٹنگ ختم ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد حامد اب اپنے کام سے بیزار ہو گیا اور تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی، جسے مالک نے رد کر دیا۔ نوجوان نے جاب چھوڑ دی اور بے روزگار ہو گیا۔ پہلے اس کے پاس کام تھا، اب کام نہیں رہا۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا، تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں؟ باپ نے کہا، بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کے کام کا شیڈول سخت ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اسے بہت کم وقت ملتا ہے۔ پہلا آدمی بولا، واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اب خود کو خواہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مصروفیت کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا؟ یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لیے خلش سی پیدا ہو گئی۔ بیٹا جب بھی ملنے آتا وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے۔ یاد رکھیے، زبان سے نکلے الفاظ دوسروں پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول جاتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں۔ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟ تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہو؟ تم اسے کیسے مان سکتے ہو؟ اس طرح کے بے شمار سوالات نادانی میں یا بلا مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بو رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد یا گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں، ان کی جڑ تک جائے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جان بوجھ کر بولے جانے والے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ فساد پھیلانے والے نہ بنو، لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور وہاں سے گونگا بن کر نکلو۔ سدا خوش رہیں۔